کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی, آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. حضرت جی میرا ایک سوال تھا, میرے بیوی کے پیچھے دشمنوں نے ہمجات لگایا ہے, وہ بہت ٹھیک دیتا ہے, لیور کو اسپیشلی لیور کو ڈسٹرب کر رہا ہے, کچھ وظیفہ بتائیے, اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے سے چھٹکارا کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں میرے جو بیان ہے, میرے کلام ہے, 5 مرتبہ کم سے کم ہر مرید سنا کرے. جو میں کا خطبہ 5 مرتبہ مختلف موقع پہ سنتا رہے تو انشاءاللہ مضامین بھی کھلیں گے اور دل دماغ کی کھڑکیاں بھی کھلیں گی, اور جو قلب پہ انشاءاللہ جو انوار معرفت بھی نازل ہوں گے. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے. اور باقی اس کے علاوہ جو وظائف وغیرہ آپ کر رہے ہیں, اور آپ بیوی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں نے پریشان کر رکھا ہے, اہلیہ کے حوالے سے کوئی حفاظت کا عمل چاہیے, تو اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 64 ہے, فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. یہ والی کمال کی آیت ہے. وہ مشائخ نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ حفاظت کے باب میں اسم اعظم ہے یہ آیت. حفاظت کے معاملہ کوئی ہو تو یہ آیت اسم اعظم ہے, فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف یہ کہ بنیامین کو واپس لے آئے بلکہ یوسف کو بھی لوٹا دیا تھا. پہلے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیا تھا یوسف کو, تو بھائیوں کے حوالے کے اللہ کے غیر کے حوالے کیا تو یوسف ہاتھ سے گیا, ملا نہیں. پھر جب بنیامین کا وقت آیا تو بنیامین حوالے کرنے کا وقت آیا تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, خیال رکھنا چھوٹے بھائی کا, بلکہ کیا کہ حوالے کرتے ہوئے کہا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. بس اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, اور وہی جو ہے سارے رحم کرنے والوں میں شاندار رحم والا ہے, مہربان ہے. تو یہ الفاظ کہہ کے حوالے کر دیا کہ میں اس کی حفاظت میں دیتا ہوں, جاؤ لے جاؤ. اس کی برکت مفسرین نے لکھا یہ ہوئی کہ اس آیت کی برکت سے اللہ نے نہ صرف بنیامین کو واپس لوٹایا بلکہ یوسف علیہ السلام بھی آ گئے. اس لیے لکھا ہے کہ حفاظت کے باب میں یہ اسم اعظم ہے. لہذا آپ اہلیہ پر جو پریشانی آئی ہوئی ہے اور آپ کو حفاظت مطلوب ہے تو فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین 101 دفعہ پڑھے روز. کسی بھی ایک نماز کے بعد, عشاء کے بعد پڑھے دی بیسٹ ہے, ورنہ کوئی بھی نماز رکھ لیں. دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ حفاظت کی دعا کریں ان کی کسی بھی قسم کی. تو کسی بھی قسم کی حفاظت کے لیے کمال کی چیز ہے یہ. جنہوں نے تجربے کیے ہیں انہوں نے واقعی کمال کا نفع پایا ہے. لہٰذا اس لیے اور حاضرین کو بھی ایک جو ضرورت ہو ان کو بھی اگر ایسی حفاظت کے حوالے سے چاہیے ہو تو ان کو بھی میں دل سے اجازت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس کے انوارات سے وہ مالا مال ہوں. تو یہ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں بچوں کو اسکول مائیں جب بھیجتی ہیں بس والے کے حوالے کرتی ہیں, کنڈکٹر کے حوالے کرتی ہیں, کوئی بھی ایسی صورت ہو تو بچوں کو 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے اس پہ پھونک کے وہ اس کے بعد وہ حوالے کر دیا کریں. اسکول لے کے گئی ہیں, اسکول میں دیا, وہ پرنسپل کے حوالے کیا, ٹیچر کے حوالے کیا, 3 دفعہ پڑھا, پھونکا, اس کے حوالے کر دیا, اور دل میں یہ کہا کہ یا اللہ تیرے سپرد کر دیا. یہ نہیں کہ میں نے یہاں ان کو اللہ کے غیر تو کچھ بھی نہیں ہے, بیکار چیز ہے. یہ تو کل عنکبوت ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, اتنا کمزور ہے, کسی کام کا نہیں. اللہ کے غیر ہاں اسباب کے درجے میں دارالاسباب ہے, ہم غیروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, لیکن اندر کی دنیا آپ کی خدا سے کنیکٹ ہونی چاہیے. اللہ تیرے سپرد کیا ہے. بظاہر ہاتھ تو کہ فلاں کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا, لیکن اللہ حقیقت میں نے تیرے سپرد کر دیا. اب تو اس کا محافظ ہے, تو حفاظت کرنے والا ہے. اور پھر اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو پھر کنان کے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بناتا ہے.
خدا کی طاقت کا عالم یہ ہے، تو اس لیے یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔